بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے بٹوین ہیل اینڈ پیراڈائز، یعنی جنت اور جہنم کے درمیان۔ دیکھیے، اس دنیا میں آدمی کی جو زندگی ہے، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ وہ دو چوائسیز کے درمیان ہوتا ہے۔ ایک چوائس لیا تو ہیل میں گیا، دوسرا چوائس لیا تو پیراڈائز میں گیا۔ یہ زندگی ہے۔ یہ ایک پروسیس ہے، لائف لانگ پروسیس۔ پوری زندگی یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، کبھی اسٹاپ نہیں ہوتا۔ اسٹاپ ہوتا ہے کب؟ جب قیامت آ جاتی ہے، جب اسرافیل سور پھونک دیتے ہیں، اس وقت پھر ہوتا ہے کہ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ یعنی ایک قسم کا چوائس لینے والوں کے لیے جہنم کا فیصلہ، اور دوسرے قسم کا چوائس لینے والوں کے لیے جنت کا فیصلہ۔ یہی اللہ کے کریشن پلان کے مطابق یہ زندگی ہے۔ اب میں آپ کو قرآن کی ایک آیت یاد دلاتا ہوں۔ قرآن میں بتایا گیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں آدم اور ابلیس کے قصے کو بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے۔ تو اس میں سے ایک جز کا یہ ہے کہ ابلیس نے یا شیطان نے یہ چیلنج دیا کہ لا تحتنکن ذریتہم الا قلیلا، یعنی انسانوں کی میجارٹی کو میں سالو کر لوں گا۔ یہ ہوا آغاز حیات میں، جب انسان کی نسل شروع ہوئی۔ اس وقت جو واقعہ گزرا وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اول دن ہی شیطان آدم کا دشمن ہو گیا۔ اور اس نے کہا کہ لا تحتنکن ذریتہم الا قلیلا، انسانوں کی نسل جو ہے اس کی میجارٹی کو میں سالو کر لوں گا، بہت تھوڑے لوگ بچیں گے۔ اور کیسی عجیب بات ہے کہ حقیقت میں سالو کر لیا اس نے۔ پوری تاریخ جو ہے اسی کی کنفرم کر رہی ہے اسی کو، کہ پوری ہسٹری میں انسانوں کی میجارٹی جو ہے وہ سیٹن کی فالوور بن گئی۔ یہ بہت عجیب بات ہے۔ اسی پر ہمیں سوچنا ہے۔ دیکھیے، یہ جو میں نے کہا کہ انسان ہر لمحہ جنت اور جہنم کے درمیان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے بتا دیا تھا کہ کون سا چوائس تم کو لے جائے گا جہنم کی طرف، کون سا چوائس تم کو لے جائے گا جنت کی طرف۔ بہت ہی کلیئر طور پر بار بار پیغمبر آئے۔ پھر قرآن جو ہے ایک محفوظ کلام بن گیا وحی کا۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اور یہ کام یہ کیا
کہ اس کا ایک ڈیمونسٹریشن دے دیا. دو چوائس کا مطلب کیا ہے اس کا پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن. یعنی صرف لٹرل طور پر نہیں بتایا بلکہ عملی طور پر بتا دیا. وہ کیا تھا؟ وہ آدم کا قصہ جو جنت میں گزرا. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم یعنی پہلے انسان کو بنایا تو اس کو جنت میں آباد کیا. جنت میں قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پوری جنت تمہارے لیے ہے. وَكُلَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. لیکن وہاں پر ایک درخت تھا جو شجر ممنوعہ تھا, یعنی فاربڈن ٹری. تو فرمایا کہ لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین. یعنی آدم اور حوا دونوں سے کہا کہ تم دونوں, جنت پہ تم دونوں کے لیے کھلی ہوئی ہے, لیکن اس درخت کے پاس تم دونوں مت جانا ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا, عملاً کیا ہوا کہ آدم و حوا دونوں بہت دنوں تک سوچتے رہے کہ یہ درخت کیا ہے, یہ درخت کیا ہے, یہ درخت کیا ہے, یہاں تک کہ ایک دن جا کر انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا. یہ تھا ڈیمونسٹریشن. یعنی انسان کا جو نیچر ہے وہ بہت ہی زیادہ آئیڈیل کو پسند کرتا ہے, پرفیکشن کو پسند کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ سب کچھ مجھے ملے. اس نیچر کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کا فوکس چلا جاتا ہے اس چیز پر جس نے اسے کھو رکھا ہے. یعنی ملے ہوئے پر فوکس نہ ہو کر فوکس چلا جاتا ہے کہاں؟ جو نہیں ملا ہے. تو آدم اور حوا کو پوری جنت ملی ہوئی تھی, ایک درخت نہیں ملا تھا, تو ان کا فوکس ہٹ گیا. ملے ہوئے پر فوکس نہ ہو کر کے چلا گیا فوکس نہ ملے ہوئے پر. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ظالم ٹھہرے وہ, جنت سے نکلنا پڑا ان کو. یہی تھا ڈیمونسٹریشن. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے آئیڈیلسٹ. کیوں؟ تاکہ مسلسل طور پر اس کے اندر تھنکنگ پروسیس جاری رہے, مسلسل طور پر. یعنی وہ جو چیز مطلوب ہے وہ تھنکنگ لیول پر مطلوب ہے, اور اپنی تھنکنگ کو اور بڑھاؤ, اپنا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ اور کرو. تو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ یا اسپریچول ڈیولپمنٹ کا ایک پرپیچول پروسیس, ایک مسلسل پروسیس ترقی کے لیے یہ مطلوب ہے. ہر وقت آپ سوچیں, ہر وقت نیا آئٹم دریافت کریں, ہر وقت کوئی نیا آئٹم آپ کے دریافت کریں جس سے آپ کا ذہنی ارتقاء ہو. لیکن یہ اس کا مس یوز ہے کہ آدمی اس کو کہا کر دیتا ہے نہ ملے ہوئے مٹیریل آئٹم پر. یعنی انٹلیکچوئل لیول پر جو چیز مطلوب ہے اس کو مٹیریل لیول پر چاہنے لگتا ہے کہ مجھے ملے. تو آدم کو یہ موقع تھا کہ انٹلیکچوئل لیول پر وہ خوب سوچیں, خوب ذہنی ارتقاء کریں, لیکن ان کا ذہن اٹک گیا کہاں؟ ایک مٹیریل چیز پر, یعنی ایک درخت پر. ذہنی ارتقاء رک گیا اور ایک درخت جو مٹیریل چیز تھی اس پر ان کا فوکس چلا گیا, تو جنت سے نکال دیے گئے. یہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے پوری نسل میں, انسانی میں. یہ دنیا بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کہ آدمی کو کچھ ملے گا کچھ نہیں ملے گا. کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کو سب کچھ مل جائے.
ناممکن ہے، چاہے آپ بادشاہ ہوں چاہے عام آدمی ہوں، آپ پیسے والے ہوں یا فقیر ہوں، ہمیشہ ایسا ہوگا کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ میں نے کچھ تو پایا، کچھ چیز نہیں پایا۔ تو زندگی کا طریقہ کیا ہے؟ نہ پائے ہوئے پر صبر کرنا اور پائے ہوئے پر شکر کرنا، یہ زندگی کا طریقہ۔ لئن شکرتم لازیدنکم، یعنی پائے ہوئے پر تم شکر کرو گے تو اور زیادہ دیں گے، اور زیادہ دیں گے، یعنی مطلب جنت ملے گی تم کو۔ اور جو کھویا ہے اس پر صبر کرنا، ذالک جزاناہم بما صبروا، جنت دے گی ان کو جنہوں نے صبر کیا۔ یہ ہے فارمولہ کہ دنیا میں آپ ملے ہوئے پر شکر کرتے رہیں اور جو نہیں ملا اس پر صبر کرتے رہیں، یہ فارمولہ ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس دنیا میں انسان کو بھیجا گیا ہے اس لیے کہ وہ ایک اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرے، اپنے آپ کو جنتی پرسنالٹی بنائے۔ قرآن میں ہے کہ ذالک جزاء من تزکیٰ، یہ جنت ان کے لیے ہے جنہوں نے اپنے پرسنالٹی کو ڈیولپ کیا، جنتی پرسنالٹی بنائی۔ تو اگر آپ الجھے رہیں گے نیگیٹو تھاٹ میں، الجھے رہیں گے ایسی چیزوں میں جو نہیں ملا، تو کیا ہوگا؟ ٹینشن ہوگا، فرسٹریشن ہوگا، ڈسپیئر ہوگا، اور پھر کیا ہوگا؟ آپ کا انٹلیکچوئل پروسیس رک جائے گا، اسپریچول پروسیس رک جائے گا۔ یہی تو ایک ٹیسٹ ہے۔ تو ساری تاریخ بتاتی ہے کہ انسان جو ہے اس میں فیل ہوتا رہا۔ میں چند ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ دیکھیے، قدیم عراق میں، یعنی بفور کرسچینٹی، بفور کرسچن ایرا، ایک کنگ پیدا ہوا، الیگزینڈر دی گریٹ جس کو کہا جاتا ہے۔ اس کو پیدا ہوتے ہی پورے یونان کی، پوری گریس کی حکومت مل گئی، کیونکہ اس کا بادشاہ، اس کا باپ بادشاہ تھا، تو اس کو مل گئی بادشاہ کی وراثت۔ لیکن اس نے کیا بنایا پلان؟ ساری دنیا کو فتح کرنا، یعنی کنگ آف گریس پر راضی نہیں ہوا، وہ کنگ آف ورلڈ اس کو چاہیے تھا ٹائٹل۔ اس نے فوج لے کر کے ملکوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ صرف 33 ایئرس میں مر گیا، وہ فرسٹریشن میں مرا۔ تو دیکھیے، جو اس نے ملا تھا، اللہ نے جو اس کو دیا تھا اس پر شکر کرتا تو اس کو موقع ملتا کہ وہ اپنا اسپریچول ڈیولپمنٹ کرے، لیکن وہ پڑ گیا نہ ملے ہوئے پر، تو کم عمری میں مر گیا۔ ہٹلر کو ملا تھا جرمنی کا پولیٹیکل پاور، ملا تھا، اس کو وہاں کا چانسلر بنایا گیا تھا۔ اس نے کیا خواب دیکھا کہ جرمنی کو پورے یورپ کا حاکم بنانا۔ اس نے لڑائی شروع کر دی، آخر کار کیا ہوا کہ سوسائڈ کر کے مرنا پڑا اس کو۔ تو جو ملا ہوا تھا اس پر اگر راضی ہو جاتا وہ، تو موقع تو ہوتا تھا اس کو کہ سوچے، اسٹڈی کرے، اللہ کے کسی پلان کو جانے، اس کے مطابق ان کو بنائے۔ یہ سب ختم، بس خالی یہ ہوا کہ مجھے یورپ کو فتح کرنا ہے۔ ایسے ہی دیکھیے، کمیونسٹ امپائر قائم ہوا روس میں 1917 میں۔ انہوں نے کیا بنایا؟ روس جو مل گیا تھا اتنا بڑا ملک، اس پر راضی نہیں ہوئے وہ۔ انہوں نے چاہا کہ کمیونسٹ آئیڈیالوجی کو
وہ ایکسپورٹ کریں ساری دنیا میں، اور پھر انہوں نے شروع کر دیا اس پر کارروائیاں. اس دوران انہوں نے افغانستان میں اٹیک کیا تھا. آخر میں کیا ہوا کہ کمیونسٹ امپائر شیٹر ہو گیا. اب یہی حال دیکھیے یو ایس اے کا ہے. یو ایس اے کو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بہت بڑا موقع ملا. بہت اسٹیبل اکانومی تھی یو ایس کی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد. لیکن اس کو کیا ہوا کہ امریکن جو کانسیپٹ ہے ڈیموکریسی کا، اس کو ساری دنیا میں پروموٹ کرنا، ساری دنیا میں. اس کے لیے اس نے اپنی فوجی طاقت کو بڑھایا، اپنے بجٹ بہت زیادہ بڑھایا، اور ساری دنیا میں ڈیموکریسی کو پروموٹ کرنا اس مشن بنایا اپنا. اس میں فوجی اقدامات بھی کیے. لیکن اب کیا ہے، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یو ایس کی اکانومی بہت ہی اسٹیبل اکانومی تھی. آج اسی کی اکانومی انسٹیبل اکانومی بن گئی ہے. انسٹیبل اکانومی. تو اگر امریکہ ملے ہوئے پر راضی ہوتا تو کتنا بڑا اس کو چانس ملتا کہ اپنے کو اس لائنوں میں ترقی دے، اسپریچولیٹی کی لائن میں. لیکن تباہ ہو گیا. یہ حال مسلمانوں کا ہے. دیکھیے مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے، ساری دنیا میں مسلمانوں کا حال کیا ہے اس وقت؟ سب نگیٹو ہو رہے ہیں. ساری دنیا میں کم از کم میں نے تو کسی ایک مسلمان کو نہیں پایا یہاں سے لے کر امریکہ تک جس کے اندر نگیٹو تھنکنگ نہ ہو. سب کو سب ہیٹ بھی جیتے ہیں، نفرت بھی جیتے ہیں، نگیٹو تھاٹ بھرے ہوئے ان کے دماغوں میں. کیوں؟ 18ویں صدی عیسوی کے آخر میں مسلم امپائر کا خاتمہ ہو گیا. اب کیا تھا؟ اب نیشنل حکومتیں تھیں ان کے پاس. ابھی بھی مسلمانوں کے پاس 50 سے زیادہ نیشنل حکومتیں ہیں. لیکن ان کو کیا ہوا؟ وہ امپائر مجھے چاہیے. امپائر جو ہے، جو کھویا ہوا تھا اس کو فوکس کر دیا. اب جو ملا ہوا ہے اس پر فوکس نہیں. لڑائی چھڑ دیا. ہر جگہ لڑائی، ہر جگہ لڑائی، ہر جگہ لڑائی. نتیجہ کیا ہے؟ ذلت، ناکامی، تباہی، بربادی. اس کی ایک مثال پیلسٹائن ہے. 48 میں پیلسٹائن کا پارٹیشن ہوا اور پیلسٹائن کا تقریباً آدھا حصہ مل گیا عربوں کو، جس میں یروشلم بھی شامل تھا. تو ملے ہوئے پر راضی نہیں ہوئے. وہ انہیں پورا پیلسٹائن چاہیے تھا، پورا فلسطین. اور انہوں نے اسرائیل کے خلاف جہاد چھیڑ دیا. کیا ہوا؟ تباہ. عربوں کو جو ملا تھا اس پر راضی ہو جاتے تو کتنے مواقع تھے اس کو اویل کرتے. وہ مثلاً ایجوکیشن، مثلاً انڈسٹری، بزنس وغیرہ، اور سب سے بڑھ کر دعوت ورک. اس ایریا میں مڈل ایسٹ کا جو ایریا ہے وہ بہت زبردست. وہاں پر ٹورسٹ کا آنا جانا ہے کیونکہ وہاں پر ہسٹوریکل مونومنٹ بہت زیادہ ہے. مسلم مونومنٹ، مسلم ہسٹری، کرسچن ہسٹری، جوئش ہسٹری، ساری یہی تو بنی. تو بہت زیادہ آتے ہیں لوگ. تو دعوت کرنے کا موقع تھا ان کو. یہ سب چھوڑ کر بس کیا ہے، فلسطین کا بقیہ حصہ انہیں لینا ہے. اور 60 سال سے زیادہ مدت گزر گئی لڑتے ہوئے، اور صرف تباہی حصے میں آئی. دنیا ہی میں دکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر تم فوکس کرو گے نہ ملے ہوئے پر تو یہاں بھی خسرت دنیا والآخرہ ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف دکھایا جا رہا کہ اگر تم فوکس کرو گے نہ ملے ہوئے پر تو تم خسرت دنیا والآخرہ کا مصداق بن جاؤ گے. یہاں بھی کھو گے، وہاں بھی کھوئے گے.
یہ ہر جگہ ہو رہا. بوسنیا میں کہ دیکھیے وہاں ایک مسلمان عزت بیگوش الیکشن میں جیت گئے اور وہ وہاں کے بوسنیا ایک صوبہ تھا یوگوسلاویا کا, تو اس کے وہ چیف منسٹر ہو گئے, جو انڈیا میں ہم کہتے ہیں چیف منسٹر. وہاں یہ لفظ نہیں بلایا تھا. انڈیا کے لحاظ سے ایک اسٹیٹ کے چیف منسٹر ہو گئے, لیکن اس پر راضی نہیں ہوئے. وہ انہوں نے انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیا, یعنی انڈیپینڈنٹ بوسنیا کے پریزیڈنٹ بننا تھا انہیں. نتیجہ کیا ہوا, وہ خود بھی مر گئے, بوسنیا بھی تباہ ہوا, کچھ بھی نہیں ملا. ملے ہوئے پر راضی نہ ہونا اور کھوئے ہوئے پر فوکس ڈال دینا اپنا, یہی ہے سیٹرک راستہ. اور سب اسی میں پڑے ہوئے ہیں, سب پوری ملت مسلمہ اسی میں پڑی ہوئی ہے. دیکھیے اس دنیا میں ہر لمحہ آپ کے پاس بلین آئٹم ہے شکر کرنے کی, بلین ٹرین آئٹم شکر کرنے کے ہیں. تو شکر کیجیے. ایک دو چیز جو نہیں ملی ہوئی ہے بس اسی پہ فوکس کر دیتے ہیں آپ, کیونکہ سیٹن یہ سکھاتا ہے, سیٹن کو سب کو تباہ کرنا ہے. اب آج کا قصہ میں بتاتا ہوں آپ کو, آج کیا ہوا, آج کا جو تجربہ بتاتا ہوں آپ کو. تجربہ کل شام کو میں بہت تھکا ہوا تھا, کیونکہ دن کو میں سوتا نہیں ہوں. تو عشاء کی نماز کے بعد بستر پر گیا تو وہاں پر گدے کا بستر تھا, لحاف تھا, اوڑھ کے سو گیا. اچھی نیند آئی, رات بھر سوتا رہا. پھر صبح کو اٹھا تو غسل کرنا تھا, باتھ روم میں گیا. آپ جانتے ہیں کہ ٹھنڈک کا موسم بھی ہے, تو وہاں پر میں نے ایک سوئچ دبایا اور گیزر چلنے لگا. گیزر میں پانی گرم ہونے لگا. ادھر ٹیپ گھمایا تو پانی آ رہا اس میں. تو کچھ دیر کے بعد جب پانی گرم ہوگا تو میں نے غسل کیا گرم پانی سے, تولیہ سے ہاتھ بدن پوچھا. پھر باہر آیا کمرے میں تو وہاں پر ہیئر ڈرائر رکھا ہوا تھا. ہیئر ڈرائر سے بال سکھائے, کپڑے بدلے. پھر باہر آیا تو سورج نکل چکا تھا. اب وہاں سورج میں بیٹھ گیا. میں 2 رکعت نماز پڑھی میں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے. تو شکر میں شرابور تھا کہ اتنی ساری نعمتیں, اتنی ساری نعمتیں, اتنی ساری نعمتیں. اس کے بعد جب اخبار اٹھایا تو اس میں کیا تھا, یہ آج کا پیپر ہے, آج کا پیپر, آج کا پیپر ہے. یہ کیا نیوز اس میں ہے؟ اس میں نیوز ہے کہ 28 ڈیڈ ان ایجپٹ کلیشز. 28 ڈیڈ ان ایجپٹ کلیشز, یعنی مصر میں خود مصریوں میں آپس میں ٹکراؤ ہوا, خود مسلمانوں میں آپس میں ٹکراؤ ہوا, اس میں 28 مر گئے. اب اس کے بعد سے بتایا گیا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک تصویر ہے ایک جلوس کی. وہ تصویر میں کیا ہے, وہ بینر اٹھائے ہوئے ہیں. وہ بینر میں بہت سی تصویریں لگی ہوئی ہیں اور نیچے لکھا ہوا لا ننساکم. پچھلے سال جب حسنی مبارک کا دور ختم ہوا تھا تو بڑی دھوم تھی مصر میں, بڑی دھوم تھی. اس زمانے میں کلیش بھی ہو گیا اور 70 آدمی مر گئے. تو اس کی یاد بنانے کے لیے آج سالگرہ تھی, اس کی بات منانے کے لیے جلوس نکلا.
ان لوگوں کی تصویریں ہیں جو پچھلے سال مرے تھے 70 آدمی، اور اس میں نیچے لکھا ہوا لا ننساکم، ہم تم کو ہرگز نہیں بھولیں گے، ہم تم کو ہرگز نہیں بھولیں گے۔ اور پھر جانتے کیا ہوا؟ دوبارہ کلیش ہوا۔ ابھی تو فرسٹ رپورٹ میں 28 آئے ہیں، ابھی کل پرسوں جو رپورٹ ہے، کیونکہ انجری تو بہت ساری ہوتی ہے، یہ تعداد کہاں تک پہنچ جائے، ہوتا دوبارہ 70 آدمی مر جائیں۔ تو میں نے سوچا کہ دیکھیے میں بھی ایک انسان ہوں، میں تو شکر میں سرشار تھا بالکل، اور اخبار نیوز دے رہا ہے ناشکری کی۔ تو یہی فرق ہے، ان لوگوں نے فوکس کر رکھا اس چیز پہ جو نہیں ملا، اور اللہ کے فضل سے میں نے فوکس کر رکھا تھا اس پر جو مجھ کو ملا۔ یہی کہانی تاریخ میں دہرائی جا رہی، ہر لمحہ آپ کو ہزاروں چیزیں ملی ہوئی ہیں، ہزاروں نہیں بلین بلین چیزیں ملی ہوئی، اس پر فوکس کیجیے۔ لیکن شیطان کیا کرتا ہے، وہاں سے ہٹا کر کے نہ ملی پہ فوکس کرتا ہے، اور پھر آپ نگیٹو ہو جاتے ہیں۔ یہ جو لوگ جلوس نکالے ہوئے تھے ایجپٹ میں، آپ ٹی وی پہ دیکھیے، خوب ہیلدی لوگ ہیں، ویل ڈریسڈ ہیں، سماجی کو بہت سی چیزیں ملی ہوئی ہیں۔ اگر ملی ہوئی نہ ہوتی تو کہاں سے اتنا ہیلدی باڈی ہوتا، کہاں سے اتنے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے وہ؟ آلریڈی انہیں بہت کچھ ملا ہوا ہے، اور جو چیز نہیں ملی ہوئی ہے وہ بلین ٹریلینس میں ایک سے بھی کم ہے، اس کو لے کر کہیں گے لا ننساکم لا ننساکم، یعنی کھوئے ہوئے کو ہم نہیں بھولیں گے۔ اب دیکھیے میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ سب اسلام کے نام پر ہو رہا، یہ جو ہو رہا ایجپٹ میں اسلام کے نام پر ہو رہا ہے۔ اور جب یہ حسنی مبارک گئے اور الاخوان المسلمون کا اقتدار آیا تو شاید مسلمان خوش ہو گئے، اسلام آ گیا، اسلام آ گیا، اسلام آ گیا، اسلام آ گیا، یہ سیٹل کلچر آ گیا۔ اب میں آپ کو کمپیئر کرنے کے لیے مثال دیتا ہوں، اسلام کیا چیز ہے اور سیٹلک کلچر کیا چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ غزوات ہوئے، اس میں سے ایک غزوہ کا نام ہے غزوہ احد۔ غزوہ احد میں 70 صحابی مارے گئے تھے، 70 صحابہ مارے گئے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے کیا کیا؟ رسول اللہ نے کیا کہ نیگوسیشن کر کے یہاں تک کہ آپ نے حدیبیہ اگریمنٹ کر لیا، یعنی پیس اگریمنٹ۔ اگر آپ یہی کرتے جو یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم احد کے شہداء کو نہیں بھولیں گے، احد کے شہداء کو نہیں بھولیں گے، لا ننساکم لا ننساکم، تو کیا ہوتا؟ حدیبیہ کا پیس اگریمنٹ نہ ہوتا، اور پھر کیا ہوتا؟ اسلام کی تاریخ ہی نہیں بنتی، یہ جو مڈل ایسٹ ہے وہ بھی نہ بنتا، یہ جو مسلم دنیا وہ بھی نہ بنتی، کچھ بھی نہ ہوتا، اسلام کی تاریخ میں دفن ہو جاتی۔ تو قرآن میں ہے کہ غمم بغم لکیٰ لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم۔ اسی کے بعد یہ آیت اتری ہے احد کے بعد کہ غم تو پڑا ہے لیکن بلانا پڑے گا تم کو، غمم بغم لکیٰ لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم۔ یہ جو واقعہ پیش آیا احد میں 70 صحابی شہید ہو گئے، اس کو بھلاؤ، یعنی اس کو بھلاؤ اور ری پلاننگ کرو، اس کو بھلا کر کے اس کو پیچھے ڈال دو، فیوچر کی ری پلاننگ کرو۔ وہ کیا ری پلاننگ تھی کہ آپ نے پیس اگریمنٹ کر لیا انہی لوگوں سے جنہوں نے 70 آدمیوں کو شہید کیا تھا، انہی لوگوں سے کر لیا آپ، وہ بھی یونیلیٹرل شرطوں پر۔
اب یہ دیکھیے یہ مصر میں اسلام آیا کہ سیٹرک کلچر آیا ہے؟ آپ غور کیجیے. یہاں پر 70 آدمی مارے گئے رسول اللہ کے زمانے میں، تو 70 آدمیوں کو بھلا کر کے رسول اللہ نے پیس اگریمنٹ کیا. اور یہاں پر کیا ہے، 70 آدمی مارے گئے تو اسی کو کہتے ہیں لا ننساکم لا ننساکم، ہم تو کو کبھی نہیں بھولیں گے. اور پھر دوبارہ آج تو 28 کے مرنے کی خبر ہے، جلدی ہو سکتا ہے دوبارہ 70 آدمی کے مرنے کی خبر آ جائے، کیونکہ بہت سے زخمی ہوئی ہیں. یہ سب اسلام نہیں ہے. یہ وہی ہے کہ سیٹن جو ہے، جو اس نے کہا تھا کہ لا تنکن ذریتہم الا قلیلا، یعنی نہ ملے ہوئے پر فوکس ڈال کر کے مسلمانوں کو نیگیٹو بنائے ہوئے. ساری دنیا میں مسلمانوں کا حال ہی کر رکھا اس نے. انڈیویجول بھی اسی پھنسا ہوا ہے، اور پوری امت بھی اسی پھنسی ہوئی ہے، پوری کمیونٹی بھی اسی پھنسی ہوئی ہے. سارے لوگ، سارے مسلمان جو شکایتیں کرتے ہیں، آپ اس سے پوچھے کس لیے تم شکایتیں کرتے ہو، کس لیے پروٹیسٹ کرتے ہو. ابھی دیکھیے جے پور میں جو فنکشن ہوا ہے، جس میں کہ بہت بڑا ایشیا کا بڑا فنکشن ہوتا ہے، وہ بڑے بڑے رائٹرس آتے ہیں، تو دیوبند سے فتویٰ نکلا کہ وہاں پر جن لوگوں نے رشدی کی بات بولی تھی، انہوں نے کچھ ساتھ دیا تھا، ان کو آپ آنا بند کرو. اور ہماری ٹیم اللہ کے فضل سے اس نے کیا سوچا، یہ تو موقع ہے، تو اپرچونیٹی ہے، لوگ وہاں اکٹھا ہو رہے ہیں، دوڑو. تو میرے کہے بغیر دوڑ کے گئے لوگ وہاں، لوگوں نے قرآن ڈسٹریبیوٹ کیا. تو وہی جو انگریزی کی ایک لائن ہے کہ ٹو مین سا آؤٹ آف دا پریزن بار، ون سا دا مڈ دی ادر سا دا اسٹار. کچھ لوگوں کو نیگیٹو اینگل دیکھنے میں ان کو خوشی ملتی ہے، کچھ لوگوں کو پازیٹیو اینگل دیکھنے میں خوشی ملتی ہے. جو چیزوں کو نیگیٹو اینگل سے دیکھنا جو ہے وہ سیٹن کا کام ہے، سیٹن کا کام. اور پازیٹیو اینگل سے دیکھنا یہ ایمان والوں کا کام ہے، فرشتوں کا کام ہے. یعنی اتنے سارے لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں جے پور میں، تو آپ خوش ہو جائیے کہ ہم کو فری میں مل رہا ہے ایک آڈینس، ایک مجمع. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اسواق میں، وہاں بھی ایسے ہوتا تھا اسواق. تو یہ تو وہی ہے، وہاں جا کر لوگوں کو اسلام پہنچائیے، لوگوں سے انٹریکٹ کیجیے، لوگوں کے آج کی سوچ کیا اس کو جانیے، اس کے مطابق پلاننگ کیجیے دعوی ورک کی، یہ سب کیجیے، قرآن پہنچائیے. یہ کیا فتویٰ دے رہے ہیں؟ یہ اسلام نہیں، یہ سب بلا شبہ سیٹلک کلچر ہے. یہ یاد رکھیے، جو انڈیویجول، جو کمیونٹی، جو قوم ملے ہوئے پر فوکس نہ کر کے نہ ملے ہوئے پر فوکس کرے، وہ بلا ہوا شیطان کو فالو کر رہا ہے. دے آر فالوورس آف سیٹن. کیوں؟ دیکھیے یہ سمپل بات نہیں ہے، یہ سمپل بات نہیں ہے. وہ بات، اس میں جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا مائنڈ ایک ہی چیز پر فوکس کر پاتا ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. مائنڈ اس طرح بنا ہے آپ کا، یا تو نیگیٹو آسپیکٹ پر فوکس کرے گا یا پازیٹیو آسپیکٹ پر فوکس کرے گا. تو اگر آپ کا مائنڈ چلا گیا اس چیز پر جو آپ نے کھویا ہے، تو کیا ہوگا؟ انٹلیکچوئل پروسیس نیگیٹو طرف چلا جائے گا. آپ کا انٹلیکچوئل پروسیس جو ہے پازیٹیو طرف جائے گا نہیں. اور پھر کیا ہوگا؟ سب سے بڑا نقصان، آپ کے اندر جنتی شخصیت نہیں بنے گی. اس دنیا میں سب سے بڑا جو کام کرنا ہے وہ تزکیہ کا کام ہے. یعنی اپنے اندر
جنتی شخصیت کی تعمیر، جنتی شخصیت کو ڈیولپ کرنا، یہی تو کام ہے اصل. کیونکہ جنت کے میں انٹری کس کو ملے گی؟ ذالک جزاء من تزکیٰ، جو اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کر کے وہاں پہنچیں گے. تو وہ پروسیس اسٹاپ ہو جاتا ہے. اب دیکھیے کہ آج صبح کو میں نے جو واقعہ بتایا آپ کا، کہ میں جب بیٹھا اپنے بارجے پر، کرسی پر، اور سورج چمک رہا تھا، چڑیاں اڑ رہی تھیں، ہرے بھرے درخت کھڑے تھے، کھلا ہوا آسمان تھا، تو میں تو شرابور تھا اللہ کی بلیسنگ میں. ایک طرف یہ بلیسنگ کہ اللہ نے نیند تاریخ کی، رات بھر سویا میں، یہ بلیسنگ کہ اللہ تعالیٰ نے پانی دیا، اس کو گرم کروایا، اور میں نہا کر فریش ہو گیا. پھر اللہ نے کپڑا دیا، کپڑا پہن کر کے میں باہر آ گیا. پھر یہاں سورج چمک رہا تھا، آکسیجن کی سپلائی جاری تھی، سب یعنی اللہ کے شکر، بلیسنگ ہی بلیسنگ تھے. آج ہی صبح کو آپ جائیں ایجپٹ، وہاں ہر آدمی نگیٹو بولی بول رہا ہوگا، وہی لا ننساکم لا ننساکم، ہم بھلائیں گے نہیں اس کو، ہم اس کا بدلہ لیں گے، اس کا ریونج لیں گے. تو ہر لمحہ یاد رکھیے آپ بٹوین ہیل اینڈ پیراڈائز ہیں، ہر لمحہ، ایوری مومنٹ. اگر آپ فوکس کریں ملے ہوئے پر، تو شکر کا سمندر ابلے گا آپ کے اندر، شکر کے چشمے جاری ہو جائیں گے آپ کے سینے میں. اور اگر آپ فوکس کریں نہ ملے ہوئے پر، تو آپ کے سینے میں آگ دہکے گی، نفرت کی آگ. وہی تو لے جائے گی جہنم میں. کیونکہ پھر اسٹاپ، پھر آپ کے اندر جنتی شخصیت بننے کا پروسیس اسٹاپ ہو جائے گا. سب سے بڑا مسئلہ اس دنیا میں یہ ہے کہ آپ کے اندر پرپیچول طور پر، مسلسل طور پر جنتی شخصیت بنانے کا پروسیس جاری رہے. ہر لمحہ جاری رہے، ہر لمحہ جاری رہے. جیسے میں سوچ رہا تھا، یہ ٹیکنالوجی جو ہے، یہ ٹیکنالوجی جس کی وجہ سے یہ پاسبل ہوا ہے کہ میں یہاں بول رہا ہوں، دنیا میں کہاں کہاں لوگ سن رہے ہیں. وہ ریکارڈنگ اس کو ہو رہی ہے، ویڈیو ریکارڈنگ، آڈیو ریکارڈنگ. کیسی عجیب ٹیکنالوجی ہے. پہلے زمانے میں بادشاہوں کو بھی کے لیے پاسبل نہیں تھا. یہ ٹیکنالوجی کہاں ڈیولپ ہوئی؟ ویسٹ میں ڈیولپ ہوئی. یہ سوئی سے لے کر ہوائی جہاز تک سب انہیں لوگوں تو بنایا ہے. تو میں آج سوچ رہا تھا، قرآن کے ایک آیت میں یاد آئی کہ حضرت نوح جب کشتی بنا رہے تھے، آج سے 4000 سال پہلے، جب دنیا میں سویلائزیشن نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت نوح کشتی پہلی کشتی تھی. تو پہلی کشتی کیسے بنا پائے وہ؟ آپ انٹرنیٹ پر چیک کیجئے تو ایک یہ کچھ لوگوں کی ریسرچ یہ ہے کہ وہ پہلی کشتی تھی. اس سے پہلے انسان کشتی بنانا جانتا نہیں تھا. تو کیسے ایسا ممکن ہوا؟ تو قرآن میں ہے کہ فسٹ نائل فل کا وہنا، کہ کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق. فسٹ نائل فل کا وہنا، اس کو معنی کہ وہ کشتی بنائی تھی حضرت نوح نے، وہ اللہ کے فرشتوں کی مدد سے بنائی تھی. یعنی اللہ کے فرشتوں نے بتائی تھی وہ ٹیکنیک، اس طرح بناؤ، اس طرح بناؤ.
تو میں نے سوچا کہ یہ جو ویسٹ میں جو ترقیاں ہوئی ہیں، یہ کیسے انہوں نے سوچا کہ ہم اس طرح کریں تو میٹر موو کرنے لگے گا، میٹر اڑے گا ہوا میں، کار بنے گی، ہوائی جہاز بنے گے، اس طرح کریں تو فوٹوگرافی ہو جائے گی، اس طرح کریں تو آواز ہماری دنیا میں پہنچ پائے گی. یہ ٹیکنالوجی انہوں نے ڈسکور کیسے کی؟ یہ کیسے ڈسکور کی؟ خود میرے بچپن میں مجھے یاد ہے کتنا کروڈ چیزیں ہوا کرتی تھی، بہت ہی کروڈ چیزیں. تو یہ بلا شبہ یہاں بھی وہی واقعہ ہوا ہے کہ اللہ نے دیکھا کہ انسان جو ہے بڑی بڑی بلیسنگ جو ہے جو پوٹینشیلی موجود ہے، لیکن اس سے انسان کو دریافت نہیں کر سکا، نہ پیغمبروں کے زمانے میں، نہ صحابہ کے زمانے میں، نہ مسلم امپائر کے زمانے میں اس کی ڈسکوری نہیں ہوئی. ایک لمبی مدت گزری ہے پیغمبروں کے دور کی، پھر گزری ہے صحابہ کے دور کی، پھر گزری ہے تابعین تبا تابعین کے دور کی، پھر گزری ہے مسلم امپائر کے دور کی. لیکن یہ سب ترقیاں نیچر میں چھپی ہوئی تھی. یعنی ایسا گلاس بھی موجود نہیں تھا، کیونکہ پتھر کو شیشے میں بدلنے کا فن نہیں جانتا تھا انسان. اور یہ ٹیکنالوجی، یہ کمیونیکیشن، یہ ساری چیزیں جو ہیں، سوئی سے لے کر ہوائی جہاز تک، یہ سب کچھ نیچر میں چھپا ہوا تھا. تو اللہ کو مطلوب ہوا کہ انسان بڑے شکر کے بڑے آئٹم کو جانے، شکر کے بڑے بڑے آئٹم جو ہے اس کو جانے انسان، تاکہ شکر عظیم کر سکے. آپ غور کیجیے، ایک وہ انسان جو اب سے ہزاروں سال پہلے ایک بندہ اللہ کا کھڑا ہوا، اس کے سامنے کچھ لوگ تھے، اور اس نے اس کے سامنے اللہ کا پیغام دیا. تو اس کو شکر کیا ہوگا اس نے کہ خدا مجھے تو نے دماغ دیا جسے میں سوچوں، زبان دیا جسے میں بولوں، لوگوں کو کان دیا جسے وہ سنیں. اس پر شکر کیا ہوگا اس بندے نے. اور آج جب میرے جیسا ایک انسان بولتا ہے تو بلین ٹریلین ٹائم زیادہ شکر آتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ میں یہاں بول رہا ہوں اور ساری دنیا کے لوگ سن رہے ہیں، سب ریکارڈ ہو رہا ہے، آواز بھی، تصویر بھی، وہ محفوظ بھی ہو رہی ہے. تو وہ شکر جو کیا ہوگا اس انسان نے، اس سے بلین ٹائم بڑا شکر کا سمندر موجود ہوتا ہے آج کے بولنے والے کے سینے میں. تو اللہ کا مطلوب تھا کہ بڑے شکر کے جو آئٹم جو چھپے ہوئے نیچر میں وہ انفولڈ ہوں. اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ فصل ہزارہ تھا بآینا وحنا. ہزارہ مطلب سویلائزیشن. اہل مغرب سے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ فصل ہزارہ تھا بآینا وحنا، اے مغرب والو تو بنا ہوئے سب چیزیں انسان پر کھولو، تاکہ انسان اللہ کی گلوری کو جانے، اللہ کے بڑے بڑے جو شکر کے آئٹم اس کے وہ جانے، اس کو انجوائے کرے، اور پھر شکر عظیم کا سمندر اس کے سینے میں موجود ہو. یہ سب کچھ ہوا، لیکن یہ سب ہم سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن شیطان نے کیا کر رکھا ہے؟ یہ جھوٹی لائیوں میں پھنسا رکھا ہے. ایجپٹ میں جو لائی وہ جھوٹی لائی تھی، اب اسی میں پھنسے رہیں گے لوگ. وہی اخباروں میں چھپے گا، وہی ٹی وی پائے گا، دیکھو بھائی اتنے آدمی مر گئے، دیکھو بھائی اتنے زخمی ہو گئے، ہم پھر اس کا انتقام لینا، پھر ریونج لینا. تو پچھلے سال 70 آدمی مرے تھے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ننسا کو میں بھولے گا ان کو. اب جو 70 آدمی مریں گے تو پھر اگلے سال آپ یہی کہیں گے. تو اس سے چلتا رہے گا، ایک وشیش سرکل ہے یہ.
تو سارے انسان جو ہیں ایک ہی غلطی میں مبتلا ہیں، ملے ہوئے پر فوکس نہ کرنا، جو نہیں ملا ہے اس پر فوکس کرنا۔ اس سے کیا ہے، نگیٹو تھنکنگ آتی ہے، ڈسپیر آتا ہے، ٹینشن آتا ہے، ریونج آتا ہے، یہاں تک کہ وائلنس آتا ہے، یہاں تک سوسائڈ بامبنگ آتی ہے۔ ایشو کو میں نے کہا کہ بٹوین ہیل اینڈ ہیل معاملہ ہے، ایسا کیجیے تو ہیل ہے، ویسا کیجیے تو پیراڈائز ہے، ہیل اینڈ پیراڈائز، بٹوین ہیل اینڈ پیراڈائز۔ اس چیزوں کو آپ پازیٹیو اینگل سے دیکھیے تو آپ کا سفر پیراڈائز کی طرف جاری ہو جائے گا، اور چیزوں کو نیگیٹو اینگل سے دیکھیے تو آپ کا سفر ہیل کی طرف جاری ہو جائے گا۔ تو سیٹن جانتا تھا انسان کی اس کمزوری کو، اس ویکنس کو، اس لیے اس نے چیلنج دیا کہ میں انسان کی اس کمزوری کو ایکٹیویٹ کروں گا، اس کے اندر ایک جذبہ بھڑکاؤں گا، دیکھو فلاں چیز تو ملی نہیں، فلاں چیز تو ملی نہیں، فلاں چیز تو ملی نہیں، اور جو ملا ہوا اس کو بھلاتا رہوں گا۔ شیطان جانتا تھا کہ انسان ایک ہی چیز پر فوکس کر پاتا ہے، یہ جانتا تھا شیطان کہ انسان ایک ہی چیز پر فوکس کر پاتا ہے۔ اگر فوکس کرے گا وہ نہ ملے ہوئے پر تو بلا ہوا اوجھل ہو جائے گا، وہ دماغ سے نکل جائے گا۔ جیسے میں آپ کو ایک قصہ بتاتا ہوں، اپنا ذاتی واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں عرب میں گیا، عرب کئی سال پہلے کی بات ہے۔ اس زمانے میں ایک واقعہ ہوا تھا دلی میں کہ صفدر جنگ میں ایک مسجد ہے چھوٹی سی، یہ صفدر جنگ کا جو مقبرہ ہے، ایک چھوٹی سی مسجد ہے، وہ مسجد جو ہے وہ اس کی ہے، آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی ہے، تو وہ بند رہتی ہے۔ تو ایک بار وہاں پر کچھ مسلمان گئے کہ ہم یہاں جمعہ پڑھیں گے، جمعہ کے دن، تو وہاں پر پولیس نے روک دیا۔ اچھا، اس کے بعد یہ قصہ ہوا تھا جو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو میں عرب میں گیا ہوا تھا، تو وہاں پر اتفاق سے انہی دنوں ایک اور انڈیا کے لیڈر صاحب بھی آئے ہوئے تھے وہاں، ایک ویل نون لیڈر۔ تو ایک عرب شیخ نے ہم لوگوں کو اس میں دعوت کی، وہاں پر کھانے کا انتظام کیا۔ اس میں بہت سے عرب شیوخ آئے تھے، اور ہم دونوں بھی تھے انڈیا سے، ایک میں، ایک دوسرے لیڈر صاحب۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک فل اسکیپ پر ایک کچھ چیزیں لکھ کر کے سب کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ تو ہم عرب شیوخ جو وہاں جمع تھے ان کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ تو اس میں لکھا تھا کہ انڈیا میں ہم کو اتنا زیادہ مصیبت ہے ہمارے اوپر کہ وہاں نہیں، ہاں، یہ انہوں نے اپنی تقریر کی، وہاں بولے تھے کچھ تھوڑا سا مختصر سا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا میں مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ وہاں مسجد میں بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، یہ جملہ بولے تھے وہ، مسجد میں بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اور پھر انہوں نے ایک ڈسٹریبیوٹ کیا تھا ایک کاغذ۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی میں بھی تو انڈیا میں رہتا ہوں، کس انڈیا کی بات کر رہے ہیں؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم تو نہیں جانتے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ اور صفدر جنگ کی مسجد، اور بغیر کہ جب میں رو پڑا، میں نے کہا کہ میرے بھائی، انڈیا میں ابھی بھی 5 لاکھ سے زیادہ مسجدیں ہیں، مور دین 500,000، اور ساری مسجدیں کھلی ہوئی ہیں۔ 5 لاکھ سے زیادہ مسجدوں میں نماز دھوم سے مسلمان پڑھتے ہیں، رینویٹ کرتے ہیں، ایک مسجد کو 2 منزل بناتے ہیں۔ تو آپ وہ بھولے ہوئے ہیں، ایک مسجد یاد ہے آپ کو، آرکیالوجی کی مسجد،
یقین کہ یہی سارے مسلمانوں کا حال ہے. یعنی 5 لاکھ سے زیادہ مسجدیں ملی ہوئی ہیں, اس کو بھلا دیا. ایک مسجد نہیں بلی, اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. اور آرکیالوجی کا قانون ہے کہ اس کو استعمال نہیں کیا گیا کسی اور مقصد کے لیے, یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اور صفدرجنگ کی مسجد, جب میں نے ان سے کہا کہ انڈیا میں تو 5 لاکھ سے زیادہ مسجدیں ہیں, انہوں نے یہ کہا تھا وہاں پر کہ انڈیا میں مسلمانوں کو مسجد میں بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. میں خود موجود تھا وہاں پر, وہ مسلمان لیڈر صاحب جو تھے یہاں گئے تھے انڈیا سے. تو میں نے کہا کہ کس انڈیا کی بات کرتے ہیں آپ, ہم تو نماز پڑھتے ہیں, ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو کہا کہ اور صفدرجنگ کی مسجد, تو میں نے کہا کہ انڈیا میں 5 لاکھ سے زیادہ مسجدیں ہیں, وہ سب آباد ہیں. تو ایک مسجد کی بات آپ کر رہے ہیں اور 5 لاکھ کی مسجدوں کو بلائے ہوئے ہیں. یقین کیجیے یہی سارے مسلمانوں کا حال ہو رہا ہے. ساری دنیا میں, یہی نہیں ساری دنیا میں ہو رہا ہے. آپ امریکہ جائیے, خوب ٹھاٹھ سے لوگ رہتے ہیں لوگ, اور باتیں کیجیے لوگوں سے. کبھی بھی نہیں کسی کوئی کہے گا کہ امریکہ میں ہم کو اتنا زیادہ, امریکہ والوں کا یعنی کتنی بڑی ان کی سخاوت ہے کہ ہم کو اتنی سب مواقع ملے ہوئے ہیں, اپنے ملکوں میں ہم کو نہیں ملے تھے, یہاں مل گئے. یہ کوئی نہیں کہے گا, بلکہ کہے گا کیا, دیکھو فلاں جگہ وہ قرآن کا نسخہ جلا دیا, اور فلاں جگہ یہ کر دیا, فلاں جگہ وہ کر دیا. یعنی جو امریکہ میں رہنے والے جو ہیں اس وقت, امریکہ میں جو رہنے والے ہیں, آپ کو یقین نہ ہو تو آپ سفر کر کے دیکھ لیجیے, وہ کبھی نہیں کہا کہ امریکہ والوں کا احسان ہے کہ ہم کو اتنے مواقع دے دیے. کسی ایک چیز کو نکال کر بتا دیکھو ایسا کیا امریکہ نے. یہ پورے مسلمانوں کے یہی ذہن بنا ہوا, انڈیا میں, امریکہ میں, یورپ, ہر جگہ. تو کیا ہے, وہی ہسٹری ریپیٹ کی جا رہی ہے جو اول وقت میں پیش آئی تھی. ایک غلطی کی تھی آدم نے کہ پوری جنت ملی ہوئی تھی ان کو, اس کو بھلا دیا. ایک درخت نہیں ملا تھا, وہ اسی کو یاد رکھا اور پھر ظالم بن گئے. لیکن اس میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب آدم اور حوا ظالم بن گئے تو ان کو ریپینٹنس آیا, وہ رونے لگے, اللہ سے معافی مانگنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دعا کی تلقین کی, قرآن میں بتایا گیا ہے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ تثنیہ کا صیغہ ہے, یعنی ہم دونوں نے, اے اللہ ہم دونوں نے, آدم و حوا نے غلطی کی, ہم کو معاف کر دے. یہی وقت ہے اس مسلمانوں کا. اس وقت ساری دنیا کے مسلمانوں کو حضرت آدم کی سنت کو عمل کرنا ہے. سارے دنیا کے مسلمان, چاہے فلسطین کے ہوں, چاہے کشمیر کے ہوں, چاہے بوسنیا کے ہوں, چاہے چیچنیا کے ہوں, چاہے ایسٹ کے ہوں یا ویسٹ کے ہوں, وقت آ گیا کہ سب لوگ حضرت آدم کی سنت کو دہرائیں. کہیں کہ خدا ہم نے غلطی کی, ہم جھوٹی لڑائی میں پھنسے رہے, ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم اتنا زیادہ تم نے دے رکھا تھا ہم کو, اس کو ہم نے بھلا دیا. چند ایک آئٹم جو نہیں ملے تھے اسی کو فوکس کر دیا. یہ ہمارا ظلم تھا, ہمیں اللہ معاف کر دے. ہم نئی پلاننگ کرتے ہیں اور نئے ڈھنگ سے اپنے سرگرمیاں چلائیں گے. یہی واحد چیز ہے جو مسلمانوں کو عمل کرنا پڑے گا, نہیں تو تباہی دنیا میں بھی تو آخرت تباہی. یہ سادہ بات نہیں ہے. مسلمان کوئی اسپیشل مخلوق نہیں ہے. قرآن میں ہے کہ لیسا بیاماریکم ولا مانی اہل کتاب من یعمل سوءا یجزی بہ.
یعنی یہود اگر وشول تھنکنگ میں پڑ جائیں تو ان کی وشول تھنکنگ انہیں کام نہیں آئے گی. اسی طرح مسلمان اگر وشول تھنکنگ پڑ جائیں ان کی وشول تھنکنگ انہیں کام نہیں آئے گی. جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا. یہاں پر مسلمانوں کو بریکٹ کر دیا یہود سے. قرآن کی اس آیت میں آپ دیکھیے مسلمانوں کو بریکٹ کر دیا یہود سے. تو دونوں کا معاملہ ایک معاملہ ہے. تو کوئی وشول تھنکنگ، کوئی خوش عقیدگی، کوئی خود ساختہ عقیدہ یہ کام نہیں آئے گا. کوئی راستہ نہیں ہے مسلمانوں کے لیے کوئی ریپینٹنس ان کے اندر پیدا ہو. وہ یو ٹرن لیں جس طرح حضرت آدم نے یو ٹرن لیا. تب جا کر ایسا ہوگا کہ ملا ہوا انہیں دکھائی دے گا. جو ملا ہوا ہے وہ انہیں دکھائی دے گا، پھر ان کا شکر جاگے گا. تو قرآن کے مطابق 2 پوائنٹ فارمولہ ہے یہ. 2 پوائنٹ فارمولہ: نہ ملے ہوئے پر صبر، ملے ہوئے پر شکر. یہ 2 پوائنٹ فارمولہ ہے. یہ دنیا میں لازماً کچھ نہ کچھ آپ کھوئیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اس آیت کا مطلب ہے کہ اس دنیا میں لازماً تم کو کچھ نہ کچھ لاس ہوگا. LOSS لاس لازماً ہوگا، لازماً ہوگا، لازماً ہوگا. تم سے صبر کرنا پڑے گا تم کو. لیکن آئین اسی وقت کچھ ملا ہوا بھی ہوگا. جب تم ایک چیز کھو گئے تو اسی وقت کچھ چیز پائے ہوئے بھی ہو گئے. جیسے میں عرض کیا کہ مسلمان نے پولیٹیکل امپائر تو کھوڑا، لیکن پولیٹیکل ابھی بھی ان کی نیشنل حکومتیں موجود ہیں. یعنی مسلمانوں نے پولیٹیکل امپائر تو کھویا، لیکن ابھی بھی ان کی نیشنل حکومتیں موجود ہیں 50 سے زیادہ ملکوں میں. تیسرا کا مطلب یہ ہے کہ تم کو لازماً کھونے کا تجربہ ہوگا، لیکن اسی وقت تم کچھ چیزیں پائے بھی ہوگے، کچھ چیزیں تم کو ملے بھی ہوں گی. جس طرح جنت میں ہوا کہ آدم کو کچھ بڑا حصہ ملا ہوا تھا، ایک درخت نہیں ملا تھا. تو امتحان یہ تھا کہ نہ ملے پہ فوکس نہ کریں، وہ ملے پہ فوکس کریں. وہی آج مسلمانوں کو کرنا پڑے گا. پولیٹیکل فیلڈ میں، سوشل فیلڈ میں، نیشنل فیلڈ میں، انٹرنیشنل فیلڈ میں، ہر جگہ یہ کرنا پڑے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ پازیٹیو تھنکنگ آئے گی، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوگا اور دعوت کے مواقع کھلیں گے. دعوت کے مواقع آلریڈی کھلے ہوئے ہیں لیکن ہم کو اویل نہیں کر پا رہے ہیں. بے شمار دعوتی مواقع کھلے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ ان ملکوں میں بھی جس کو مسلمان سمجھتے ہیں کہ دشمن اسلام، مثلا اسرائیل. ہمارے ساتھی جاتے ہیں اسرائیل میں قرآن لے کر، لٹریچر لے کر، کوئی رکاوٹ نہیں وہاں پر، کچھ بھی نہیں، خوب دعوتی کام کرتے ہیں. اسرائیل میں جا کر دعوت ورک کرتے ہیں ہمارے ساتھی، جس کو مسلمان سمجھتے ہیں کہ دشمن اسلام کو دشمن ہے وہ. تو دیکھیے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے دعوت کے موقع کو بے پناہ حد تک کھول دیا ہے. دعوت کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں ہے. جو کہے وہ جھوٹ بولتا ہے کہ دعوت کے مواقع نہیں ہے. اس زمانے نے دعوت کے سارے مواقع کھول دیے ہیں. ریلیجس فریڈم ہے دنیا میں، انٹریکشن آیا دنیا میں، گلوبل ویج ہو گئی دنیا میں، کمیونیکیشن آ گیا دنیا میں، پرنٹنگ پریس آ گیا، ٹورزم کی وجہ سے ساری دنیا میں لوگ یہاں سے وہاں جانے لگے، اوپننیس آیا، مذہبی کٹر پر ختم ہوا. یعنی وہ ساری چیزیں جو دعوت اللہ کے کام کے لیے ضروری ہیں وہ سب کھل گئیں چاروں طرف، ہر جگہ، حتیٰ کہ ان ملکوں میں بھی جن کو آپ کہتے ہیں کہ دشمن ملک. جیسے مسلمان سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے بارے میں
عدو الاسلام رقم واحد، کہ امریکہ جو ہے اب دشمن نمبر 1 ہے اسلام کا. بالکل جھوٹی بات ہے، بلا شبہ جھوٹی بات ہے. آپ جائیے امریکہ میں دعوتی کام کے لیے، کوئی رکاوٹ نہیں، خوب دعوتی کام کیجیے. تو یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. ہمیں اپنے فوکس کو بدلنا ہے، اپنے سوچ کو بدلنا ہے. ملی ہوئی چیزوں کا انبار لگا ہوا ہے، وہاں سے فوکس ہٹا دیا اور کوئی ایسی چیز جو نہیں ملی اس پہ فوکس ڈال دیا، اور پھر سیٹنک ذہن بنا، سیٹنک کلچر بنا، سیٹنک تھنکنگ بنا لی. تو پازیٹیو تھنکنگ گئی، داغ ورک چھوٹا. جنتی شخصیت بنانے کے موقع جو ہے اس سے ہم محروم ہو گئے، سب محرومی. تو آخری وقت آ گیا ہے کہ ہم ری تھنکنگ کریں، ری اسس کریں، ری پلاننگ کریں، اور اس دعا کو دہرائیں، آدم والی دعا کو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. وقت آ گیا قومی سطح پر مسلمان اس دعا کو دہرائیں، قومی سطح پر پوری امت مسلمہ. تب جا کر ہمارے لیے ایک نیا دور آئے گا، نئے دروازے کھلیں گے اور ملت کا احیاء ہوگا. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم سچائی کو جانیں اور اپنے آپ کو جھوٹ سے نکالیں، اس سے بچائیں اپنا آپ کو کہ شیطان ہم کو اپنا شکار بنا لے. اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو صحیح راستے پہ چلائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. یونس الدین صاحب کا، انہوں نے لکھا ہے، مولانا حال ہی میں حیدرآباد میں ایک تنظیم کی 3 دن کی کانفرنس نظام گراؤنڈ پر ہوئی. اس کا ٹائٹل تھا اسپرنگ آف اسلام. کیا تھا؟ اسپرنگ آف اسلام. اسپرنگ آف اسلام. اس کو میں نے اٹینڈ کیا تھا. اس سارے کانفرنس کا خلاصہ یہ تھا کہ اسلام کی بہار آ رہی ہے، اس کی شروعات عرب دنیا سے ہو چکی ہے. اس کے لیے مثال ایجپٹ سے ہی لی گئی. مولانا اس پروگرام میں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس میں ایک بھی مقرر حقائق سے واقف نہیں ہے، ہر ایک بے بنیاد باتیں بتا رہا تھا، صرف خوبصورت الفاظ کی بھرمار تھی. ایک مقرر نے تو یہ کہہ دیا کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس نظام گراؤنڈ کو ہی تحریر اسکوائر ثابت کر دے. مولانا میرا سوال تحریر اسکوائر ثابت کر دے. مولانا میرا سوال اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہم مسلمانوں پر یہ غیر حقیقت پسندہ فضا کیوں چھائی ہوئی ہے، اور ہم اس کو حقیقت پسندی کا رخ کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ اسی کا نام یہودیت ہے. آپ انٹرنیٹ پر چیک کیجئے تو آپ کو 2 لفظ ملیں گے، جوئش پیرانویا اور مسلم پیرانویا. تو یہودی اس کا شکار ہوئے، اس پیرانوئک کریکٹر بن گئے. وہی مسلمانوں کا حال ہے، پیرانوئک کریکٹر بنے ہوئے ہیں. اس کو کہتے ہیں پیرانویا. یہ مسلمان مکمل معنوں میں پیرانویا کا کیس بن چکے ہیں، جس سے یہودی بنے تھے. تو آپ انٹرنیٹ پر دیکھ لیجیے، آپ کتابیں بہت سی لکھی گئی ہیں، آرٹیکل لکھے گئے ہیں، جوئش پیرانویا اور مسلم پیرانویا. اب ہمیں اصلاح کے لیے ضروری کہ ہم جانیں کہ غلطی ہے کہاں. جب تک آپ یہ نہ جانیں غلطی ہے کہاں، تب تک اصلاح نہیں ہو سکتی.
تو غلطی یہاں ہے کہ ہم یہودیت کے کیس بن چکے ہیں. مسلمان جو ہیں، جیسا حدیث میں آتا ہے کہ لَتَتَّبَعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، یعنی تمہارا کیس یہودیوں کا کیس بن جائے گا. وہ پیشگوئی پوری ہو چکی ہے. تو کوئی بھی نئی اصلاح یہاں سے ہوگی کہ ہم مانیں اس غلطی کو کہ مسلمان اپنے زوال کی بنا پر یہودیت کے کیس بن چکے ہیں. وہاں سے ہمیں اصلاح کرنی ہے. اب ورنہ کوئی اصلاح نہیں ہوگی. مطلب جو طب میں کہا جاتا ہے کہ پہلے تشخیص ہے، اس کے بعد تجویز ہے. پہلے ڈائگنوسس ہے، اس کے بعد پرسکرپشن ہے. تو ڈائگنوسس غلط ہے، تشخیصی غلط ہے. تشخیص یہ ہے کہ ملت مسلمہ جو ہے زوال کی آخر پہنچ چکی ہے. اسی حد پر جہاں یہود پہنچے تھے، یہود کا کیس بن گیا تھا پارانویا کا کیس، مسلمان کا کیس بن گیا ہے پارانویا کا کیس. جب اس حقیقت کا ہم اعتراف کریں گے تب لوٹیں گے ہم قرآن کی طرف اور سنت کی طرف، ورنہ لوٹے گی بھی نہیں. مولانا اگلا سوال تمل ناڈو سے ہے، مولانا اقبال عمری کا. انہوں نے لکھا ہے، ایک مشہور دائی نے کہا کہ دعوت بھی سنت ہے اور سیاست بھی سنت ہے. مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ لوگ دعوت کو اتنا انڈر ایسٹیمیٹ کیوں کرتے ہیں اور سیاست کو اتنا کیوں بڑھاتے ہیں؟ صحیح بات یہ کہنا چاہیے ان کو کہ قرآن کے اعتبار سے سنت، قرآن کے اعتبار سے دعوت سنت ہے. ہم نے اس میں ایڈ کر لیا ہے کہ سیاحت کو سنت بنا لیا ہے. یہ تو سرکشی ہے، یہ سرکشی کی باتیں ہیں. یعنی اللہ نے دعوت کو سنت قرار دیا تھا، مسلمانوں نے اپنی سرکشی بنا پر اس میں سنت کو بھی، سیاحت کو بھی بنا لیا سنت. یہ سرکشی ہے. یہ کچھ اس میں سرکشی کے سوا اور کچھ بھی نہیں. انہیں پہلے پیش کرنا چاہیے قرآن کی آیت، کوئی حدیث. وہ پیش نہیں کر پاتے لوگ. آج تک میں 50 برس سے چیلنج دیا ہوئی ہوں، آج سے نہیں، کہ کوئی لائے، کوئی حدیث لائے، کوئی قرآن کی آیت. بڑے بڑے علماء نے اس پر سے میں نے وہ کیا، لیکن کوئی پیش نہیں کر سکا کوئی آیت یا حدیث. یہ تو خود ساختہ طور پر الفاظ بولتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر دعوت فرض کیا تھا، ہم نے اپنی طرف سے اس پہ اضافہ کر کے سیاست کو فرض کر لیا. یہ تو سرکشی ہے. جو اللہ نے نہیں کہا تھا اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. مولانا اگلا سوال پاکستان سے ہے، عبد اللطیف صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، قرآن میں ہے کہ جنت ان لوگوں کو ملے گی جن لوگوں نے دنیا میں اچھے اعمال کیے. مولانا صاحب، وہ کون سے اعمال ہیں جو جنت میں جانے کے لیے انسان کو دنیا میں کرنے ہیں؟ اس کے بارے میں بتائیں. بھائی وہی تو آج میں نے کہا، یہی ہے. کوئی مسٹیریس بات نہیں ہے کہ شاید تسبیح پڑھ لیے تو جنت ہو جائے گی. یہ ایسا کچھ نہیں ہے. یہی ہے کہ ہر دن، ہر صبح، ہر شام آپ کو جنتی شخصیت بنانی ہے. اپنے اندر جنتی شخصیت، یعنی ایک تیار شدہ انسان ہی جنت میں جائے گا. کوئی پراسرار چیز آپ کو جنت میں نہیں لے جائے گی. ہر لمحہ آپ کو شکر کے آئٹم میں جینا ہے، ہر لمحہ آپ کو ناشکری کے آئٹم کو بھلانا ہے. جیسا کہ آج میں نے کہا، یہی جنت کا فارمولہ ہے. جنت کا فارمولہ کوئی دوسرا نہیں. جو کہے کہ دوسرا کوئی فارمولہ ہے تو اپنی طرف سے ایک بدعت نکال رہا ہے، بدعت. مولانا اگلا سوال روڑکی سے ہے، ساجد انور صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، In one of your talks, you mentioned about 3 types of mindset: distorted, technical, and Rabbani. The last one, Rabbani, being the most desired one to understand the Quran and the Hadith. Maulana, my question is that how to develop the Rabbani mindset? Please guide us.
دیکھیے ربانی مائنڈ سیٹ کوئی پراسرار طور پر نہیں بنتا، سوچ کر بنتا ہے، سوچ کر کے. جیسے آج میں نے باتیں کہیں تو ہر لمحہ آپ سوچیں کہ میرے مائنڈ میں جو باتیں آ رہی ہیں وہ فائبرنٹ والی آتی ہیں کہ جو کھلا ہے اس کی وہ آ رہی ہیں. مطلب جو ملا ہوا نہیں ہے اس پر فوکس میں کر رہا ہوں کہ میں ملے پر فوکس کر رہا ہوں. سب سے بڑی بات یہ ہے ہر جاننا، ہر لمحہ یہ سوچیے کہ میرا فوکس کہاں جا رہا ہے، ملے ہوئے پر یا نہ ملے ہوئے پر. اسی سے آپ کے اندر ربانی شخصیت بنے گی. جیسے آج میں نے مثال دی اپنی کہ کل شام سے لے کر آج کے صبح تک بہت سے آئٹم مجھے شکر کے ملتے رہے یہاں تک کہ بالکل شکر میں غرق ہو گیا اور آ کر اپنے بیٹھے بیٹھا. اور اس پر جو اخبار ملا اس میں کیا ہے کہ ناشکری کے آئٹم لوگ مصر میں لڑ رہے ہیں، آپس میں مار رہے ہیں ایک دوسرے کو، وہ کر رہے ہیں لاڈ انسا کو. ناشکری کے آئٹم کو ہم بھولے گا نہیں گا، اس کو ہم یاد رکھیں گے تاکہ ہم اور زیادہ سیٹن کے پیروی بنے رہیں. اسی کو جاننا اور اس کے مطابق ذہن کو ایکٹیویٹ کرنا، یہ ربانی شخصیت بنانے کا طریقہ ہے. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو ابھی آیا ہے نوئیڈا سے خالد انصاری صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا I have a small experience to share. Today's lecture has left the audience here completely speechless on how you took the incidents of Adam, shifting his focus from what was provided to him to what was not, and how the same blunder is being repeated by the entire Muslim community at a broader level these days. The small team with me would like to express our deep gratitude to you for making it a point of reference for introspection and correcting ourselves before it is too late. جزاک اللہ. مولانا اگلا سوال عامر موری صاحب کا ہے کشمیر سے. انہوں نے لکھا ہے، Instead of focusing on material need, we have aligned ourselves in focusing on material greed. I think this is the main reason that the Muslims of the present day have lost the habit of shukr. Maulana Sahab, kindly guide us how we can focus only on material need. بس تھنکنگ پروسیس جاری کیجیے. سارا بات ڈپینڈ کرتی ہے تھنکنگ پروسیس پر. یونیسکو کا ڈکٹم ہے کہ وائلنس اینڈ پیس بوتھ بگنس فرام مائنڈ. یہ یہاں بھی ہے کہ شکری اور ناشکری دونوں مائنڈ میں پیدا ہوتے ہیں. اپنے مائنڈ کو صحیح طرح پر ٹرین کیجیے، مائنڈ کو تیار کیجیے، تو اسی سے یہ سب چیزیں آئیں گی، اور کوئی دوسرا سیریس طریقہ نہیں ہے. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے، ہاؤ کین اے پرسن فیئر اینڈ لو گاڈ سائملٹینیسلی؟ کائنڈلی گائیڈ. دیکھیے فیئر جو ہے وہ کوئی نگیٹو بات نہیں ہے. ایسا نہیں جیسے سانپ سے ڈرتا ہے آدمی، وہ بات نہیں ہے. یہ غلط فہمی لوگوں کو ہوتی ہے. اصل چیز جو ہے وہ لو ہی ہے. لو کس لیے کہ ساری بلیسنگ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جنت اللہ کے ہاتھ میں ہے، میری ایٹرنل لائف جو ہے اسی سکسیس اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ چیز اللہ سے اسٹرانگ افیکشن پیدا کرتی ہے کہ خدا دے گا تو مجھے ملے گا. ایٹ دا سیم ٹائم یہ لگا رہتا ہے کہ مجھے اپنے کمپیٹنٹ ثابت کرنا ہے. اگر میں کمپیٹنٹ ثابت نہ کر سکوں تو بلیسنگ نہیں پاؤں گا میں. تو خدا کی نسبت سے آتی ہے لو، اپنی نسبت سے آتی ہے یہ اندیشہ کہیں میں محروم نہ ہو جاؤں. یہ مطلب ہے اس کا. مولانا اگلا سوال تمل ناڈو سے ہے، مولانا اقبال عمری کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا 15 سال سے ہندوستان اور گلف ملکوں کا میں نے وزٹ کیا.
لوگوں سے ملاقات کی تو معلوم ہوا کہ مسلم اور نان مسلم دونوں اپنی قوم کا اقتدار سارے عالم میں ہو اس ذہن میں جیتے ہیں۔ مولانا ایسا کیوں ہے؟ یہ وہی ہے، سیٹن جو ہے وہ ایکٹیویٹ کیے ہوئی ہے وہ چیزوں پر جو ملی نہیں آپ کو۔ ابھی جو ملا ہوا ہے ہر ایک کو ملا ہوا ہے، یعنی پولیٹیکل پاور ہی ملا ہوا ہے، مٹیریل کمفرٹ ہی ملا ہوا ہے، سب چیز ملی ہوئی ہے، کوئی گوشہ ایک ہے جہاں نہیں ملا ہوا ہے۔ تو بس اسے فوکس ہے کہ وہ بھی مل جائے، اس پہ ہمارا قبضہ ہو جائے۔ وہی ہے یہ، اسی کا فنامنا ہے یہ۔ مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، انور عباس صاحب کا۔ انہوں نے لکھا ہے، ایک عالم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ قرآن میں انفرادی احکام بھی ہے اور اجتماعی قوانین بھی۔ اگر ہم اللہ کے قانون اور اس کی شریعت کو نافذ نہیں کرتے تو یہ بڑی ناشکری ہے۔ سورہ مائدہ میں ارشاد ہوا ہے، چیپٹر 5 ورس نمبر 44، یعنی جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے قرآن کا مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ تو کافر ہیں۔ مولانا صاحب اس کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیے یہ بہت ہی یعنی جھوٹی باتیں ہیں جو قرآن کے منسوخ کرتے ہیں لوگ۔ جھوٹی میں اس لیے بول رہا ہوں کہ بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے مجھ کو، کیونکہ اتنا جو وہ ہے ذرا بھی سیریسنس نہیں۔ دیکھیے قرآن میں واضح طور پر آیت ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ بقدر استطاعت مکلف کرتا ہے، یعنی جتنا بس میں ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اس کی ہمیں بس ہی میں نہیں کہ ہم انڈیا میں قانون کا اسلامی نافذ کریں، تو وہ ہمارے لیے وہ اپلیکیبل نہیں ہوگا ہمارے لیے۔ جو ہمارے کیپیسٹیز میں نہیں ہے وہ ہم پر اپلیکیبل نہیں ہے، جو کیپیسٹی میں وہ اپلیکیبل ہے۔ یہ لوگ بہت ہی زیادہ یعنی ظالم ہے جو ایسے مطلب نکالتے ہیں قرآن مجید سے، کہ کیسے ان کی ہمت پڑتی ہے ایسے مطلب نکالیں۔ اگر وہ سنجیدگی سے پڑھیں قرآن مجید تو اس میں اس اصول کو بھی دریافت کریں گے جو میں نے دریافت کیا، کہ قرآن صاف صاف یہ کہہ رہا ہے کہ مختلف احکام ہیں، لیکن احکام جو ہیں ان کا جو اپلیکیشن ہوگا وہ تمہاری اپنی استطاعت کے مطابق ہوا، اپنی کیپیسٹی کے مطابق ہوا۔ جو بات تمہاری کیپیسٹی میں ہے وہ تو اپلیکیبل ہوگی تمہارے اوپر، جو نہیں ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہوگی تمہارے اوپر۔ تو جو کیپیسٹی میں وہ کیا ہے، دعوت اللہ، وہ تو کرتے نہیں، یعنی حکومت قائم کرنے کے لیے بڑی بڑی باتیں بولتے ہیں، جو چیز ممکن ہے وہ کیوں نہیں کرتے؟ ساری قوموں تک اللہ کا پیغام پہنچاؤ، اس وقت کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو جو اپنی یعنی اپنے بس میں ہے وہ نہ کرنا، اور جو بس میں نہیں ہے اس کی باتیں کرنا، یہ تو منافقت ہے، منافقت، یہ اسلام نہیں ہے۔ مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، مس نغمہ صدیقی کا۔ انہوں نے لکھا ہے، شکر از ڈائریکٹلی لنک ٹو پازیٹیوٹی. This comes when we focus on what we have. How can we save ourselves from Satan making our focus on what we do not have? Please tell us. ہر چیز ڈپینڈ کرتی ہے تھنکنگ پر، ہر چیز ڈپینڈ کرتی ہے تھنکنگ پر۔ آپ کی سوچ کو اتنا جب ایکٹیو کریں گے آپ، تو آپ بار بار آپ کو پتہ ہوتا رہے گا کہاں مجھے سیٹن جو ہے بہکا رہا ہے، اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ بہت زیادہ اپنے مائنڈ کو ایکٹیو رکھیے، بہت زیادہ باہوش رہیے، بہت زیادہ اپنے اندر انٹلیکچوئل اویکننگ پیدا کیجیے،
تو آپ ہر لمحے پر جان لیں گے. ہر لمحے آپ کے لیے بہت آسانی سے آپ جان لیں کہ اس وقت مجھے کیا کرنا ہے, کہاں سیٹر مجھے ایکٹیویٹ کر رہا ہے. سو اٹ آل ریکوائرس انٹلیکچوئل اویکننگ. مولانا اگلا سوال پاکستان سے ہے, مس سلمہ کا. انہوں نے لکھا ہے, قناعت اور حرص میں بنیادی فرق کیا ہے؟ مولانا صاحب, آج کا انسان قناعت کیوں نہیں پاتا؟ قناعت نام ہے بیسک نیڈ پر اپنے کو راضی کرنے کا. بیسک نیڈ راضی کرنے کا نام قناعت ہے. اور بیسک نیڈ کے بعد جو چیزیں ہیں جو کمفرٹ اور لگژری ٹائپ کی, وہی حرص ہے. تو حرص کی کوئی حد نہیں. یاد رکھیے, بیسک نیڈ کی تو حد ہے, لیکن کمفرٹ اور لگژری کی کوئی حد نہیں. تو قناعت کی حد ہے لیکن حرص کی حد نہیں. تو جو قناعت پر اپنے کو راضی کرے گا وہ شیطان سے بچ جائے گا, اور جو حرص کے راستے پر چلے گا تو شیطان تو کبھی بھی اس کو مطمئن نہیں ہونے دے گا, کیونکہ اس کی کوئی حد آتی ہی نہیں. آج جتنا ہے کل اور زیادہ, پرسوں اور زیادہ, نسوں اور زیادہ. تو حرص کا یعنی جو یہ پروسیس ہے, حرص والی سوچ کا چلتے ہی رہتا, نو اینڈ. تو اپنے آپ کو یعنی روکیے قناعت پر, بریک لگائیے. اگر بریک نہیں لگائیں گے تو کیا ہوگا, شیطان چلا جائے گا آپ کو حرص کے یعنی شاہراہ پر دوڑتے رہیں گے, کبھی اینڈ نہیں آئے گا. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے, مفتی اے سمی قاسمی صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, نان مسلم تک دعوت پہنچانا واجب, مستحب, مباح یا فرض کیا ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں. فرض ہے, فرض عین ہے, سب سے بڑا فرض ہے. دیکھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھا کہ نہیں تھا؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رسالت تک رسول اللہ پر فرض تھا کہ آپ دعوت پہنچا لوں تک. اب امت مسلمہ کیوں ہے؟ امت محمدی کیوں ہے؟ اسی لیے کہ کار محمدی کی ذمہ داری اس پر آ گئی ہے. امت محمدی جو ہے فری بنے امت محمدی نہیں ہے, ڈیوٹی کے بنا پر ہے. تو جو ڈیوٹی پیغمبر کی تھی کہ لوگوں تک پہنچاؤ, قم فانذر, جب ختم نبوت کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے تو امت محمدی اس کی جگہ پر ذمہ دار ہے. لیکن رسول شہید علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. تو پیغمبر پر فرض تھی دعوت. اس طرح سے امت کا ہر فرد پر یہ فرض کفایہ بھی نہیں ہے. بالکل غلط وہ کہتے ہیں جو کہتے ہیں یہ فرض الکفایہ ہے. یہ فرض عین ہے. ہر آدمی کے کنٹیکٹ میں جو آدمی آتا ہے, جو آدمی کا پڑوسی ہے, وہ سب پر آپ کو دعوت پہنچانا ہے. نہیں پہنچائیں گے تو اللہ کا مجرم قرار پائیں گے. یہ فرض عین ہے, اور ہرگز یہ فرض الکفایہ نہیں ہے. اور فرض الکفایہ ہوتا ہے ان چیزوں کے بارے میں, جیسے آپ نے کنواں بنوا دیا اور یہ تالاب بنوا دیا, اس طرح کی چیزوں پر. یہ دعوت اللہ اس طرح کی چیز نہیں ہے. یہ تو کرتے ہی رہنا ہے, کرتے کرتے مر جانا ہے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے, شاہ عمران حسن صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب, کل میں نے 26 جنوری کے موقع پر اوکھلا گاؤں میں دیکھا کہ ایک بڑے مدرسے میں بھارت کا جھنڈا نہیں لہرایا گیا. میں نے مدرسے کے ایک بڑے آدمی سے کہا کہ آپ نے جھنڈا کیوں نہیں لہرایا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا مذہب جھنڈا لہرانے کی اجازت نہیں دیتا ہے. مولانا صاحب, میں آپ کی رائے اس بارے میں جاننا چاہتا ہوں. یہ جھوٹی بات ہے. مذہب سے کیا تعلق اس کا؟ یہ نیشنل کلچر ہے.
جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس کے کلچر کو اپنانا ہوگا آپ کو، نہیں تو آپ باغی قرار پائیں گے، باغی، اور منافق بنیں گے. جہاں موقع ہوگا وہاں تو آپ خوب یعنی وہ کریں گے، اپیزمنٹ کا طریقہ اختیار کریں گے. کرتے ہی یہ لوگ جہاں موقع ہوتا ہے اپنے انٹرسٹ کا وہاں اپیزمنٹ کرتے ہیں، اور وہاں دکھاتے ہیں کہ مذہب اجازت دیتا ہے، بس بلا شبہ اجازت دیتا ہے کہ جس ملک میں آپ ہیں اس ملک کو وفادار بنیے، اس ملک کلچر کو اپنائیے، اس ملک کے جو نیشنل طریقے اس کو اپنائیے. ہمارے الگ کوئی نیشنلٹی نہیں ہے، جو یونیورسٹی ملک کی وہی ہماری بھی ہے. یہ بالکل اس قسم کی سوچ جو ہے بہت زیادہ یعنی سرکشی کی سوچ ہے، بہت سخت یعنی اندیشہ ہے کہ لوگ اللہ کے پکڑ میں آ جائیں گے، سخت پکڑ میں آ جائیں گے. مولانا اگلا سوال جموں کشمیر سے مس قرۃ العین کا ہے. انہوں نے لکھا ہے 12th ربیع الاول is observed throughout the subcontinent as an auspicious day. Processions and different programs are organized on that day. Tombs, shrines and markets are illuminated. Is it right to do so according to Islam? What is your view on this? دیکھیے یہ میلاد النبی جو کہتے ہیں رسول اللہ کا برتھ ڈے منانا، تو صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تابعین کے زمانے یہ لفظی موجود نہیں تھا، نہ ایسا کبھی ہوتا تھا. رسول اللہ کی وفات کے 600 سال بعد ایران میں شروع ہوا میلاد النبی کی طریقہ. جو بدعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں بدعت ہونے میں. ہم ان سے کچھ جھگڑا نہیں کرتے، کوئی بحث نہیں کرتے، صرف اس لیے کہ فتنہ برپا ہوگا. یہ فتنے سے بچنے کے لیے ہم خاموش رہتے ہیں. ادروائز اٹ بدعت، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے نعیم بلال صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے کسی آدمی کو کسی چیز کے حاصل کرنے کا موقع صرف 3 بار ملتا ہے، یہ آپ کا اپنا اصول ہے یا قرآن و حدیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے؟ اس کے بارے میں اس کے بتائیں. لیے قرآن حدیث کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے تجربہ کافی ہے. قرآن حدیث میں ایسا نہیں کہ ہر آئٹم لکھا ہوا ہو، کہ جب یہ نہیں لکھا ہوا کہ تم کار کا زمانہ آ جائے تو پیدل مت چلو، کار میں بیٹھو. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن حدیث کی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہوا آ جائے تب بھی تم اونٹ پہ بیٹھو. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو یہ زندگی کی جو تجربات ہیں اور جو زندگی کے جو حالات ہیں اس سے باتیں سامنے میں آتی ہیں. ورنہ تو آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ نے کار میں بیٹھ سکتے، نہ ہوا جہاز چل سکتے، حتیٰ کہ مارکیٹ میں جا تو کچھ خرید نہیں سکتے. سارے آئٹم ایسے ہیں جو قرآن حدیث میں نہیں لکھے ہوئے ہیں. یہ سوچ غلط ہے. میں کہتا ہوں یہ سوچ بہت زیادہ بالکل غیر قرآنی سوچ ہے کہ آپ اس کو بھی قرآن میں نکالنا چاہیں. دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ استفت قلب کا، اپنے دل سے فتویٰ پوچھو، یعنی کامن سینس سے. تو بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو کامن سینس تعلق ان کا ہوتا ہے. بے شمار چیزیں استفت قلب کا یعنی کامن سینس سے جانو. تو کچھ چیزیں جو بیسکس ہیں، بیسکس وہ تو قرآن میں بتا دی گئی ہیں. باقی کامن سینس ڈال دیا گیا. اپنے کامن سینس سے آپ جانتے رہیے اور اس پر عمل کرتے رہیے. مولانا اگلا سوال باسط صاحب کا ہے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے It is a comment regarding dawa. In chapter 16 verse number 126 of Quran, it is mentioned, invite all to the way of Lord with wisdom and beautiful preaching, and argue with them in the ways that are best and most gracious. This verse is a clear command making dawa a farz. We do not find any such verse regarding siyasat or politics. صحیح کہا، بہت صحیح کہا، بہت صحیح بات ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ، بالکل صحیح بات.